بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ یکتا ہے۔ احد کا مطلب اکیلا نہیں، واحد نہیں، یکتا، یونیک، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ یہ تو ہم اس کا بالمفہوم ترجمہ کرتے ہیں، اصل اس کا ترجمہ یہ کہ سب کا پشت پناہ وہ ہے، سب کے پیچھے وہ ہے، سب کا سہارا وہ ہے، اس کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ سمد عربی میں اس چٹان کو کہا کرتے تھے جو جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے پیچھے پہاڑ لیا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، تو اس پہاڑ کے لیے بھی سمد کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے اور نہ وہ خود کسی کا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس میں میں نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز کا کوئی خالق ہے تو خدا کا بھی کوئی خالق ہوگا، حالانکہ یہ ڈیفینیشن غلط ہے۔ خالق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کا کوئی خالق نہ ہو۔ اگر اس کا کوئی خالق ہوگا پھر خالق نہ ہوا وہ تو مخلوق ہوئی۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ تو میں نے اس میں ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ بات مان لی جائے کہ اگر کسی ہر چیز کا کوئی کریٹر ہے تو اللہ کا کوئی کریٹر ہوگا، تو پھر جو اللہ کا کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اور پھر جو وہ کریٹر ہے اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، تو کیا یہ ایکویشن کہیں پہ رک سکتی ہے؟ تو یہ تو ساری فالس سٹیٹمنٹ ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف ریالٹی ہے کہ ہم موجود ہیں، مخلوق ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو ریورس کرنے کے لیے اگر یہ مانا جائے کہ ہمارا کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، اس کا بھی کوئی کریٹر، تو دوسری طرف تو آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے، انفینٹ ہے۔ تا وقت کہ آپ کسی ایک کو ایسا نہ مان لیں کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، جہاں سے سب سٹارٹ ہوئے ہوں، تو سر وہی تو ہے لم یلد ولم یولد۔ میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ اسی وقت درست ہوگی جب کسی ایک کو ایسا ماننا پڑے کہ اس کا، ورنہ تو یہ شروع رکے گی نہیں۔ اسی لیے بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان تو میں آ کے کہتا ہے کہ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ وہ کہتا ہے درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ تم کہتے ہو اللہ نے۔ پھر وہ تم سے پوچھتے ہیں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب وہ یہ کہے تو تم کہا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ وہی بات کی ہے کہ اس کا تو کریٹر ہو نہیں سکتا، میتھمیٹیکلی یہ سٹیٹمنٹ رانگ ہو جائے گی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کی ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اس کے برابری کا نہیں ہے۔ یہ وہ ٹیسٹ ہے چوتھا جس پہ کوئی دنیا کا بندہ، کوئی کائنات کے بڑا سا بڑا انسان بھی پورا نہیں اتر سکتا کہ اس کی ٹکر کا کوئی ہو، اس کی برابری کا کوئی ہو۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو مخلوق ہوگا، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ نیند جڑی بھی ہوگی، مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کھانے پینے کا محتاج ہوگا، مخلوق ہے تو وہ پیشاب کا محتاج ہوگا، اور سب سے بڑی محتاجی کہ اسے موت آ جائے گی، اور اللہ کو موت نہیں آتی۔ وہ الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص یونیک صورت ہے اس اعتبار سے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ٹچ سٹون آف تھیالوجی۔ توحید کی کسوٹی ہے کہ اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کے ٹکر کا، اس کی ہمسری کا کوئی نہیں ہے۔